وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، گرامی قدر، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم پچھلے کئی خطبات میں نماز سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز میں پڑھے جانے والے کلمات، ان کا ترجمہ، تفسیر، تشریح، مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ عید قربان چونکہ اس کی آمد ہے عید الاضحیٰ کی، تو میرا وہ موضوع جو تسلسل سے چلا آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا اسٹاپ کرتا ہوں، چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں اور یہ ذی الحجہ کی تقریباً آج 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو ذی الحجہ کے یہ ایام یہ بھی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اللہ کو محبوب ہیں یہ ایام۔ تو ان ایام کی فضیلت، پھر قربانی کی فضیلت اور قربانی کن پر واجب ہے، یہ تھوڑے بہت مسائل کا آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آج کل یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ جی گھر کا سربراہ اگر ایک قربانی کر لے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ غلط ہے، یہ فلسفہ غلط۔ یہ تو ایک عبادت ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ جس طرح نماز ہر مسلمان بالغ عاقل پر نماز فرض ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ گھر کا سربراہ نماز پڑھ لے اور سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے اور اعلان کر دے کہ یہ روزہ سب کی طرف سے ہو گیا ہے، ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، یہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، صاحب نصاب تو سمجھتے ہیں نا، بلکہ یہاں تھوڑا سا فارمولہ الگ ہے۔ قربانی کے دنوں میں گھر میں کسی بھی فرد کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ اس سے ایک جانور خریدا جا سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، وہ زکوٰۃ میں ہے۔ زکوٰۃ میں تو کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، پھر اس پر سال بھی گزر چکا ہو، تب جا کر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا اسی طرح آپ کے گھر میں نقد روپیہ رکھا ہوا ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، 1 سال سے پڑا ہوا ہے، تب اس پر زکوٰۃ۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی رقم آئی اور ابھی زکوٰۃ فرض ہو گئی، ایسا نہیں ہے، سال گزر جانا شرط ہے۔
لیکن قربانی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. قربانی میں کل عید ہے اور آج آپ کے پاس رقم آ گئی تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی. تو یہ یاد رکھنا کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، اگر ان میں سے جو لوگ جن کے پاس مال ہے اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ خود ہو، ہر ایک پر قربانی. یہ بات غلط ہے کہ سربراہ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. ایسا مسئلہ نہیں. اللہ اللہ. دوسری بات، کہ حلال چوپائے، حلال جانور جس میں گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے اس کا مذکر ہے، اسی طرح بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یعنی پالتو جانور جو حلال جانور ہم گھروں میں پالتے ہیں، ان پالتو جانوروں کی قربانی کی جائے گی. بہت سارے ایسے جانور ہیں جو جنگل میں پرورش پاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حلال ہیں، جیسے جنگلی گائے ہے، نیل گائے ہے، ہرن ہے، یہ بھی حلال ہے، لیکن ان کی قربانی واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ پالتو نہیں ہے، حلال تو ہیں. ادھر شرط کیا رکھی ہے کہ پلے ہوئے جانور، گھر میں پالے جانے والے جانور، ان کی قربانی کی جائے گی. جانا تو جو بڑے جانور ہیں، بڑے جانور گائے ہے، بیل ہے، ان کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 سال کا گائے، 2 سال کی بیل، 2 سال کی بھینس، اس کا کٹا 2 سال کا، یہ ہونا ضروری ہے. لوگ جو ہے نا دانت دیکھتے ہیں، دانت، تو دانت شرط نہیں ہے، یاد رکھنا. دانت نشانی ہے. دانت کیا ہے؟ علامت ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں جی. اصل شرط کیا ہے؟ 2 سال کا ہونا. اگر یہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ جو جانور ہے، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ 2 سال کے ہیں، تو کیا ہے؟ اس کی قربانی کریں گے کم از کم 2 سال. اور اسی طرح اونٹ اللہ کوئی توفیق دیتا ہے اور اونٹ کو قربان کرتا ہے تو وہ کم از کم 5 سال کا ہو. اس سے کم اگر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی. 5 سال کا ہو. اسی طرح یہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ کتنے سال کا ہو؟ 1 سال کا. یہ 1 سال کا ہوگا. ان کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ یہ 1 سال کا ہو. 1 سال کا ہوگا تو ان کی قربانی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. البتہ بھیڑ اور دمبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے تو 6 مہینے کا. وہ ہے کتنا؟ 6 مہینے کا ہے، لیکن اس کو اتنا کھلائی پلائی ہوئی ہے کہ دکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے. دکھنے میں، نظر آنے میں سال کا لگتا ہے. تو اس 6 مہینے والے بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی درست ہو جائے گی. باقی جو بکرا بکری ہے اس کا تو 1 سال وہ شرط ہے پورا ہونا. سمجھا نا؟ اسی طرح جانور جو ہم خرید کے لاتے ہیں تو یہ خیال رہے کہ جانور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر جانور کے اندر عیب آ گیا، مثلا کان کٹا ہوا ہے،
1/3 سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. یا اسی طرح جو جانور چلنے سے معذور ہو یا اس طرح سے چلتا ہو کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ تو لنگڑا کے چل رہا ہے, چل ہی نہیں سکتا ہے. ہاں تو یہ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں کہ جو جانور آپ ذبح کرنے لاؤ گے وہ کیا ہونے چاہیے؟ بے عیب, اس کا عیب نہ ہو. ہے نا, چھوٹا موٹا ہو تو وہ تو چل جاتا ہے, لیکن ایسا عیب جو بالکل ظاہر باہر ہو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. یہ جو بڑے جانور ہیں, اونٹ ہے, گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, اس میں 1 سے لے کر 7 افراد تک حصہ لے سکتے ہیں. کتنے افراد؟ 1 سے لے کر 7 افراد. ان بڑے جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 7. 7 سے زیادہ جائز نہیں ہے. اچھا, جن کو آپ حصہ دار بنا رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ حصے میں شامل ہو رہا ہے, تو ذرا اس کی کمائی پر بھی غور کر لینا. اس کی کمائی کیا ہے؟ حرام تو نہیں کما رہا ہے, سودخوار تو نہیں ہے, سودخور تو نہیں ہے, حرام کی کمائی تو نہیں ہے. اگر حرام کی کمائی والا آپ کے قربانی میں شامل ہو گیا تو کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اس کی تو ہوگی خراب, لیکن باقی جو 6 ہیں ان کی بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اسی طرح عقائد بھی دیکھنا ہے کہ مشرک تو نہیں ہے. اگر مشرک ہے اور بدعتی ہے اور علانیہ بدعتی کرتا ہے اور متعصب ہے, اس کو بھی قربانی میں شامل نہیں کرنا چاہیے. قربانی خراب ہوگی, سب کی قربانی خراب ہوگی. اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کو آپ نے شامل کیا لالچی تو نہیں ہے. بعض لوگ فطرتاً لالچی ہوتے ہیں. وہ جب جانور کی گلابی گلابی بوٹیاں دیکھتا ہے نا تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے کہ یہ میرے حصے میں آ جائے یا یہ پائے مجھے مل جائیں, یہ فلاں چیز میرے حصے میں آ جائے. لالچ بھی اگر کسی کے دل میں ہوگی تو سب کی قربانی یہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. جان نہیں چھڑانی ہے, عبادت ہے یہ. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور ہے, قسم قسم کے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں. غامدی اور انجینئر مرزا, ایسے بڑے گمراہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, خاص طور پہ یوٹیوب وغیرہ پر. یہ اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں, اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں, نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں, قرآن اور سنت میں تحریف کرتے ہیں. سیدھی سادہ لو عوام کو اپنی چرب زبانی سے, چکنی چپڑی گفتگو سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ کا واسطہ ہے ذرا خیال رکھو, فتنوں کا دور ہے. لوگ روپ بدل بدل کے آئیں گے. بظاہر پگڑی باندھی ہوئی ہے, کتابوں کو ڈھیر لگایا ہوا ہے, نظر آتا ہے. آپ کہو گے یہ تو بہت بڑا علامہ ہے, یہ تو بہت بڑا علامہ ہے. اندر سے وہ پکا شیطان ہوتا ہے. کسی نے اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ امت کے اندر تفریق پیدا کرو, امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس طرح سے بھی شوشے چھوڑے جاتے ہیں. جی کیا ضرورت ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو قتل کرنا؟ ہزاروں لاکھوں جانور قتل ہو رہے ہیں, نسل کشی ہو رہی ہے, کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی؟ یہ پیسہ جو تم جانور خرید کے اس کا خون بہاتے ہو, یہ پیسہ اگر تم کسی غریب کو دے دو,
یہ دیکھو سنہری جال، دیکھو آپ سنہری شیطان کا جال دیکھیں. یہ پیسہ اگر کسی بیوہ کو دے دو، یہ پیسہ اگر تم کسی یتیم لڑکی کی شادی پہ لگا دو، ہاں، یہ پیسے سے اگر تم کنواں کھدوا دو، ان پیسوں سے اگر یوں کر دو، تو سیدھی سادھی عوام جو ہے نا وہ کہتی ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، بات صحیح نہیں کر رہا ہے، بات 100% غلط کر رہا ہے. ہاں، یہ جو قربانی ہے یہ ایجاد بندہ نہیں ہے کہ بندوں کی ایجاد ہو. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل متواتر ہے. یہ ایسا عمل ہے جس کو آپ نے کنٹینیو رکھا. ایسا نہیں کیا کہ آپ نے 1 سال قربانی کی 1 سال نہیں کی. ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ 1 سال آپ نے قربانی کی 1 سال نہیں کی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا قیام رہا. 10 سال آپ وہاں تشریف فرما تھے. ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی بھی قربانی کو مس نہیں کیا، کبھی بھی قربانی کو ضائع، بلکہ ہر سال آپ نے قربانی کی. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے؟ اور پھر اس سے بڑا بھی ثبوت، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يحضرن مصلانا. کیا ہوگا کہ جس آدمی کی استطاعت تھی، من وجد ساعة، جس آدمی کی قربانی کی استطاعت تھی، کس چیز کی؟ لأن يضحي، کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، اس کی استطاعت تھی، پیسہ تھا، فلم يضحي، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو عیدگاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. ایسے آدمی کو عیدگاہ میں داخلے کی، بلند آواز سے، داخلے کی نہیں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کہیں بھی چلا جائے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ من وجد ساعة، کہ جس آدمی کی استطاعت تھی قربانی کرنے کی، فلم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صرف گھر کے سربراہ پر نہیں ہے قربانی، بلکہ من وجد ساعة، جو استطاعت رکھتا ہے سب پر قربانی ہے. ایک تو یہ ثابت ہوا، ہاں. اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ قربانی عین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے، مسنون ہے، سنت عمل ہے، متواتر عمل ہے. اس کو چھوڑ کر غریب کی مدد کرنا سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ شیطان جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ دوا کڑوی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا دوا کو خوبصورت کیپسول، چکنے سنہری خوبصورت کیپسول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی دیکھ کے بولتا ہے ہاں یہ تو میں کھاؤں گا. اندر کڑوی دوا ہوتی ہے، لیکن اس کا کیپسول سنہری ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، فوراً نگلتا ہے آدمی. اسی طرح شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ سنہری جال پھینکتا ہے. سنہری جال، بیوہ کی مدد کر لے، ہاں، یتیم کی مدد کر لے، یتیم کی شادی کرا دے. کیا ضرورت ہے قربانی اتنا پیسہ لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ پیسہ لگا رہے ہو. یہ باتیں سمجھ میں آ گئے نا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری نماز پڑھنا، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی، میری عبادات، جملہ عبادات، اس میں نماز ہو، قربانی ہو، ومحیای ومماتی، بلکہ میرا جینا مرنا، میری جملہ عبادات جس میں نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے، اور میری جملہ عبادات، میری حیات اور موت، ممات للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. ہاں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائیں، بہت ساری بھلائیاں، لامحدود بے شمار بھلائیاں ہیں، ان میں ایک کوثر بھی ہے، ان میں ایک کوثر بھی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا. تو اس کے شکریہ میں کیا کریں آپ، جب ہم نے آپ کو اتنی بھلائیاں دے دی، نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، پھر سارے نبیوں کا امام بھی بنا دیا، اور خاتم الانبیاء بھی بنا دیا، خاتم النبیین بھی بنا دیا، خاتم الرسل بھی بنا دیا، قرآن کی تکمیل بھی آپ پہ کر دی، نبوت کی تکمیل بھی کر دی، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہم نے سجا دیا، ساری نعمتیں آپ پر ہم نے تمام کر دی، نماز کی نعمت تمام کر دی، زکوٰۃ کی نعمت تمام کر دی، فرائض کی نعمت تمام کر دی، واجبات کی نعمت تمام کر دی، نوافل تمام کر دیے، ہر نعمت ہم نے آپ پر تمام کر دی. ان نعمتوں کے شکریہ میں آپ کیا کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نماز پڑھیں اور بلند آواز سے وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، نحر کس کو بولتے ہیں؟ اونٹ کو قربان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نحر کرنا. کیا کہتے ہیں؟ نحر کا. جب اونٹ ہم کہیں گے نا اونٹ قربان ہو گئے تو اونٹ نحر ہوئے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نحر کیے. کتنے؟ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیے. باقی پھر آپ نے حضرت علی کے حوالے کیے رضی اللہ عنہ کہ باقی تم نحر کرو. سمجھ میں آ گئے نا؟ ہاں، تو قربانی کوئی معمولی تو چیز تو نہیں ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو جانور ذبح کر رہے ہیں اور دل ہمارا خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی قربانی دے دی. سچ پوچھو تو قربانی تو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے. سچ پوچھو تو قربان تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، ان کی تھی قربانی. ہاں، وہ تھی اصل قربانی. تو ہم انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اللہ نے کہا کہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا مقبول اور اتنا محبوب ہو گیا کہ اللہ نے قیامت تک یہ رسم جاری کر دی کہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو مسلمان کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اسی لیے یہ جو ذی الحج کے ایام ہیں، ذی الحج کے ایام یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں بھائی، بڑے فضیلت والے. یہ اتنی فضیلت والے ہیں کہ اللہ ان ایام کی قسم کھا رہا ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ہاں، تو اللہ نے ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی دنوں کی، راتوں کی، اللہ نے کیا کر لی؟ قسم کھا لی. تو اس قسم کھانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ایام کیا ہو گئے؟ فضیلت والے. دیکھیں سارے ایام اللہ کے ہیں،
سارے ایام اور سارے دن اللہ کے ہیں، سارے جو مہینے ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، سال اللہ کا ہے، لیکن بعض ایام کو، بعض ہفتوں کو، بعض مہینوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اپنی طرف منسوب کر دیا، یہ ایام میرے ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، یہ لمحات میرے ہیں، یہ قرآن میرا ہے، یہ کتاب میری ہے۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو سارے مہینے، محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، سفر بھی، ربیع الاولیٰ بھی، ربیع الثانی بھی، جمادی الاولیٰ بھی، جمادی الثانی بھی، رجب بھی، شعبان بھی، رمضان بھی، شوال بھی، ذی القعدہ بھی، ذی الحج بھی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے مہینے۔ لیکن رمضان کو اللہ نے کہا یہ خاص ہے، یہ کیا ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ سب دن کس کے ہیں؟ لیکن جمعے کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ خاص، یہ دنوں کا سردار ہے نا۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ جو ذی الحج ہے، اس کے ایام ہیں، یہ خاص اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں، خبردار رات مس نہ کرنا۔ جیسے آپ رمضان میں طاق راتوں کی اہتمام کرتے ہیں نا، جاگنے کا، عبادت کرنے کا، اسی طرح ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ عبادات کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ملتا ہے۔ اب بتاؤ مس کرو گے؟ ہاں، یہ زندگی تو بڑی قیمتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے دوستو۔ ایسے ایام دراصل اللہ ہماری بخشش کا سامان مہیا کر رہے ہیں کہ ان راتوں کو جاگو اور اللہ کے آگے آنسو بہاؤ اور اللہ سے اپنے آپ کو بخشواؤ۔ ہاں، تو بڑے مبارک دن ہیں۔ اسی طرح ان میں آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اٹھ کر تہجد پڑھیں، ہاں، اللہ کا ذکر کریں، یہ ساری چیزیں کریں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ بھی رکھیں، لیکن جو عرفہ کا پھر روزہ ہوتا ہے، 9 عرفہ، 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن۔ اس کو کیوں عرفہ کا دن کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن تمام حاجی حضرات وہ کہاں کوچ کرتے ہیں؟ عرفہ کے میدان کی طرف، عرفہ کے میدان کی طرف کوچ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر وقوف کرتے ہیں۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وقوف کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہاں، پھر ظہر اور عصر، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ظہر اور عصر اکٹھے پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر اکٹھے پڑھتے ہیں، پھر اسی میدان میں ہوتے ہیں۔ پھر جب مغرب ہو جاتی ہے تو دیکھو، جب مغرب ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ کہ نماز پڑھو، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں حکم یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، وہاں حکم یہ ہے کہ مغرب ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو پہنچاؤ کہاں؟ مزدلفہ۔ کہاں پہنچاؤ؟ مزدلفہ جاؤ۔ اب وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے، وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ تو عرفہ کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اگر ہوتا ہے شیطان، اس کے علاوہ شیطان اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ عرفہ والے دن یہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے اور شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے، خاک۔ ہاں، یہ اتنا بڑا دن ہے۔
اس لیے جو عرفہ کا روزہ رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اگلے اور پچھلے ایک سال آگے کے اور ایک سال جو گناہ کر چکا ہے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے حاجی کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خرج من ذنوبہ کا یوم ولدت امہ. حاجی اس دن ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کیوں کہا؟ جو ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اس پہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اللہ اس طرح ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. ہاں تو عرفہ کا روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی چلو اگر آپ نہ رکھیں لیکن عرفہ کا روزہ کا اہتمام یہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ واللہ. اور عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا معنی ہے پہچان. ماذا تعرف ما اعرف. عربی کہتے ہیں. عرفہ کس کو بولتے ہیں؟ پہچان کرنے کو. تو کہتے ہیں کہ اس میدان میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا. وہ بچھڑے ہوئے تھے، جو آسمان سے اترنے کے بعد جو بچھڑے ہوئے تھے وہ دونوں کی ملاقات کدھر ہو گئی؟ اسی میدان میں. کدھر ہو گئی؟ اسی میدان میں. ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. اللہ اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندگی کا آخری حج اور آخری خطبہ بھی اسی میدان میں تھا. اور ہر جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. وہ ایسا خطبہ تھا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں تقریر فرمائی اور جو خطبہ مرحمت فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. آخری حج ہے. صحابہ اکرام سر سر نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. الفاظ دیکھو. اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو رخصت ہونے کے بعد پھر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. یہ دیکھنے کی طاقت تو ابھی ہے کہ میں زندہ ہوں اور آپ میرے سامنے ہیں. لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. تو فرمایا میری بات غور سے سن لو، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو. اس لیے آج جو موجود ہیں میرا ایک ایک لفظ سن لو، اور سننے کے بعد اس کو دل و دماغ میں محفوظ کر لو، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا جو آج یہاں موجود نہیں ہے. ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا. اس سے پتہ چلا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آپ یہ ڈیوٹی امت کی لگاتے؟ بلند آواز سے نہیں لگاتے. امت کی ڈیوٹی کی کیا ضرورت ہے جب نبی کو آنا ہے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ بھائی یہ نوٹ کر لو، یہ کام آپ نے کرنا ہے. آج جو نہیں ہیں ان تک یہ میرا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ آپ نے پہنچانا ہے. قرآن نے اس بات کی تصدیق کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین امت ہو. تم پیدا کس مقصد کے لیے؟ تم اخرجت خلقت، تم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہو. تمہیں وجود ہی اسی لیے عطا کیا ہے کہ تم کیا کرو گے؟
تأمرون بالمعروف، تم خدا کی توحید بیان کرو گے، تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنو گے، اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، قبر پرستی سے روکو گے، توہم پرستی سے روکو گے، شرک سے روکو گے، کفر سے روکو گے۔ یہ تمہارا وتیرہ ہے، اس امت کا وتیرہ ہے۔ اے میرے ساتھیوں، خبردار، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان اور قوموں کی بنیاد پر کبھی تعصب مت کرنا، کبھی تعصب مت کرنا۔ توجہ ہے، توجہ کیجئے، میں نے کہا نا حضور علیہ السلام کے یہ اقوال آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعصب مت کرنا۔ فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت اگر حاصل ہوتی تو ابو جہل کو حاصل ہوتی۔ عربی تھا کہ نہیں تھا؟ جی عرب تھا۔ ابو طالب کو حاصل ہوتی، عربی تھا کہ نہیں تھا؟ بنی ہاشم تھا کہ نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا کہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت؟ تو کون ہے فضیلت والا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، جو زیادہ تقوی والا ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کیا ہو، کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ فارسی بولنے والا ہو، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، اللہ کے قریب کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر خبردار تعصب۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے نبی کی یہ بات میرے دل میں اتار دے، میرے دل میں اتار دے، ہم نبی کے ماننے والے بن جائیں، ہم قرآن کے ماننے والے بن جائیں۔ ہاں؟ فرمایا سود کا کاروبار سب ختم کر دو، سود کا کاروبار سب ختم کر دو، آج سے ختم سود، کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ ہاں جو میرے خاندان کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں یا ان کو ادا، میں اپنے خاندان کے سارے جن کو سود دینا ہے یا لینا ہے سارا کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ میرے خاندان کے اوپر اگر کسی کو قتل کرنا ہے، پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، میں سارے خون معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں بہائے ہوئے سارے خون معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے، بھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھائی بنا دے جی۔ ہاں یہ ہے اللہ اللہ، بات سمجھ گئے بھائی؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور اسی وقت اللہ نے قرآن کی یہ آیت بھی نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہاں دین کمپلیٹ ہو گیا ہے بھائی، وہ دین، وہ اسلام جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آج اس دین کی عمارت کو، اس دین کے محل کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ ہاں اب اس دین میں نہ کمی کی ضرورت ہے نہ بیشی کی ضرورت ہے، اس میں ڈنڈیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنی اپنی طرف سے جو ہے نا نئے نئے شوشے گھڑو اور دین بناتے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں
دین تو وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ دین کی تکمیل فرما دی. ہاں اللہ اللہ. تو میرے عزیز دوستو، قربانی پر آج الحمدللہ ہم نے بات کی. تو اس کے علاوہ بھی جو مسائل جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو یہاں ہوتے ہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جو مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے. جی سینگ، ہاں سینگ کاٹنا جائز نہیں ہے. بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی جانور کے سینگ کٹے ہوئے ہوں یا سینگ کاٹ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ جائز نہیں ہے. سینگ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری چیز عطا کی ہے نا، آپ فطری چیز جو ہے نا اس کے ختم کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض جانور جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ خسی جانور ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی عیب ہے. تو خسی ہونا جانور کا عیب نہیں ہے، یاد رکھنا. خسی ہونا جانور کا عیب نہیں ہے، بلکہ وہ خسی تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جانور کا گوشت کیا ہو جائے اور اچھا ہو جائے، لذیذ ہو جائے، جانور فربا ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، موٹا ہو جائے. اور خسی جانور کو گوشت واقعی لذیذ ہوتا ہے، ہاں پاک و صاف ہوتا ہے. تو خسی بکرا یا اس قسم کی جو جانور ہیں خسی، ان کی قربانی بھی درست ہے، ان کی قربانی بھی درست ہے. سمجھ میں آ گئے نا؟ اچھا، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ قربانی کرنی ہے، ان کے لیے مستحب یہ ہے، بلکہ یہ تو کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ یکم ذی الحج کا جب چاند نظر آ جائے. ان کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ تراشیں. ناخن بھی نہ تراشیں، بال بھی نہ کاٹیں. مسنون عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئے نا؟ جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.